اپنے سبھی مہمانوں کا بڑے دل سے استقبال کرتا ہوں، جن میں ہمارے اور آپ کے مہمان خصوصی مفکر ملت حضرت علامہ مولانا مختار بن حسن صاحب اللہ ابراہی کا روحانی اور مدرسہ مدینہ العربیہ پروسکول کے پرنسپل حضرت مولانا ڈاکٹر شکیل عاطفی صاحب، اسی مدرسے کے استاد حضرت علامہ مولانا سعید احمد سلطانی صاحب، حضرت مولانا مفتی شاہ عالم صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور ہمارے مدرسے کے بھی اساتذہ کرام یہاں تشریف لائے، دیگر شہر کے علماء حضرات اور معززین، میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ہی آپ طلبا کو میں اپنی طرف سے اور اپنے اساتذہ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک بہترین قدم اٹھایا اور اس روزے سنسکارہ کے موقع پر آپ نے اعلیٰ رحمت و رضوان کی شخصیت سے لوگوں کو متعارف کرانے کی ایک پہل کی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اعلیٰ رحمت و رضوان کے علمی فیضان سے آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ ابھی ہمیں اور آپ کو اسی موضوع پر انشاءاللہ عز و جل اور جملہ خطاب اپنے مہمان خصوصی سے سماعت کرنا ہے۔ آپ حضرات مکمل بیداری اور تیاری کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ سن کر سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اس لیے محفل منعقد نہیں کی گئی کہ کچھ وقت گزار لیا جائے، بلکہ ان محفلوں کے گوناگون فوائد ہوا کرتے ہیں۔ جہاں اس محفل میں بیٹھ کر ہم اللہ رسول کا اور اللہ والوں کا ذکر سنتے اور سناتے ہیں اور اس وقت اللہ کی رحمتوں سے ہم مالا ہوتے ہیں، وہی ہم اگر پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سن کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں تو یقیناً اس جلسے کی اور اس محفل کی رحمت اسی وقت تک کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ جب بھی آپ ان باتوں پر عمل کریں گے جو یہاں سے سیکھ کر جائیں گے، یقیناً آپ کو ان اعمال کے وقت اللہ کی رحمتیں ملیں گی اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا، جن لوگوں نے باتیں آپ کو بتائی، وہ بھی آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکے۔ اعلیٰ رحمت و رضوان کی ذات بڑی ذات ہے، اتنی جہتیں آپ کی ذات میں ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ تمام پہلوؤں پر جو لوگ کسی ایک پہلو پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاتی۔ آج تک بہت کچھ اعلیٰ رضوان کی ذات پر لکھا جا چکا ہے، بیان کیا جا چکا ہے اور لوگ جس قدر آپ کی تصنیفات کا مطالعہ کرتے جاتے ہیں اتنے ہی اعلیٰ رضوان کی ذات کے پہلو کھلتے جاتے ہیں۔
یقیناً اللہ رب العزت نے بڑی عظمتیں اور رتبتیں عطا فرمائی تھی، اور ہمارے اور آپ پر اللہ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر کو بندوں کے دامن سے وابستہ کروایا۔ آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، طرح طرح کے کتنے روز بروز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں دیکھا جائے تو یقیناً مفہوم حدیث آج کے زمانے کو ثابت آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم ان فتنوں کے نازل ہونے سے پہلے اعمال کر لو جو رات کی تاریکیوں کے باعث در پہ نازل ہوگی۔ کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس قدر فتنے ہو گئے، اس قدر فتنے نازل ہوں گے۔ ایسے میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور ہمیں وہ دین جن بزرگوں کے واسطے سے ملا، اس دین کو انہی بزرگوں کے واسطے سے لینے اور اسے پکڑے رہنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا اور میں میرا کافی اب میں اپنے مہمان خصوصی کی بارگاہ میں موجودانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر تشریف لائیں اور اپنے فکری بیان سے ہم سب کے قلوب و ابرار کو منور و مجدہ فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کی یاد رکھیں کہ پوری توجہ اور بیداری کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، ہر بات کو ذہن نشین کریں اور تصدیق کر کے یہاں سے جائیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں بڑی ادب کے ساتھ جماعت کرتا ہوں۔ آئیے اور آپ حضرت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا، جشن امام احمد رضا، مفکر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرشار ہمیں کر دے ایک جامع لبا رستے، سرشار ہمیں کر دے ایک جامع لبا رستے، تا حشر رہے صافی آبادی۔ بے شک سبحان اللہ۔